احمد ابن حنبل نے وج فتح کیتا میدانے اج وچ گجرات دے پیر بخاری جڑا فاتح کفرستان ہے نعرہ تکبیر خطیب اسلام پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری ولی ابن ولی پیر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری جیوے 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 بخاری تیرا قافلہ بخاری تیرا قافلہ نعرہ تکبیر شہنشاہ علم دنیا دا بہشتاں وچ قرار ہووی سب آمین کہہ دیں زور سے شہنشاہ علم دنیا دا بہشتاں وچ قرار ہووی جدی توحید دس ٹرے ادا حاصل پیار ہووی جدی توحید دس ٹرے ادا حاصل پیار ہووی اتھے چلے جتھوں مڑ کے تیرا نانا بھی آیا نہیں اتھے چلے جتھوں مڑ کے تیرا نانا بھی آیا نہیں سبق جیڑا پڑھا چلے اساں بالکل بھلایا نہیں سبق جیڑا پڑھا چلے اساں بالکل بھلایا نہیں جڑے رستے تو لا ٹرے صدا اس وچ بہار ہوئی زور سے آمین کہہ دیں جڑے رستے تو لا ٹرے صدا اس وچ بہار ہوئی شہنشاہ علم دنیا دا بہشتاں وچ قرار ہوئی تیری آمد تے جنت وچ تیرے ساتھی پہ ہس دینے خطیب آیا پہ ایک دوجے نو دس دینے خطیب آیا پہ ایک دوجے نو دس دینے شالا فردوس جنت وچ بیراں دی قطار ہوئی اور بندارے رب نے کر چھوڑے ازل تو سب نصیباں دے علم آیا تیرے ہی سے جہالت کر رقیباں دے تیرے پیچھوں تیرا بیٹا جماعت دا امام ہوئی اور تیرے دل وچ تیرے دل وچ تا دنیا دی محبت میں تا نہیں ویکھی حق دی گل تو ہٹ جاویں اے عادت میں تا نہیں ویکھی اسے گل تو تا دل آدھے کہ ہور اچا مقام ہوئی شہنشاہ علم دنیا دا بہشتاں وچ قرار ہوئی جدی توحید دس ٹرے خدا حاصل پیار ہوئی اسلام ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں خراج تحسین پیش کر رہے تھے خطیب اسلام پیر و مرشد حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری سب بولیے رحمت اللہ علیہ میں ایک نعرہ لگاؤں گا آپ نے حضرت شاہ جی کو خراج تحسین پیش کرنا ہے خطیب اسلام تیری جرت کو اس طرح نہیں خطیب اسلام تیری جرت کو خطیب اسلام تیری استقامت کو تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ عبدالقدوس فاروقی صاحب فرما رہے ہیں پرچی آپ کے سامنے پہلے ہی رکھ دی گئی ہے میں نے کہا پرچی چلو پہلے رکھ دی گئی
اور پرچہ کروانے والے بعد میں آ جائیں۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا طاهرا كما أمر لا شريك له في الخلق والأمر، والصلاة والسلام على سيد الخلق المبعوث إلى الأسود والأحمر، وعلى آله وأصحابه الدرر الذين اتبعوه في ساعة العسر وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. ذی وقار علماء کرام اور اشاعت التوحید و سنہ کی ذیلی تنظیم کے قائدین، سائدین، منتظمین، ایکسز قائدین و موجودہ حاملہ و عاملہ، آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وسیلہ بنا دیا آپ کے عزم مصمم کو آپ کا یہ 15واں سالانہ اجتماع عام 14ویں کا چاند 14 کا ہو کر وہ تو کہولت کی طرف جانے لگتا ہے، لیکن قرآن کی معیت اور قرآن کا علم و عرفان اور قرآن کی معرفت جس جماعت کو نصیب ہو جائے، اس کا 14واں اجتماع پورا ہونے کے بعد وہ اور جگمگ کرتا ہوا اپنی زیاپاشیاں ایسے کرتا ہے کہ بڑوں کو مجبور کر دیتا ہے آپ کے سر پہ دست شفقت رکھنے کے لیے، اور یہ سیل رواں بن جاتا ہے پھر. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا بھی یہ ہمارا اجتماع الحمدللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے
کہ امام الخطباء بھی ہوں گے، سید الخطباء بھی ہوں گے، امام المفسرین بھی ہوں گے، اور مناظرین بھی ہوں گے، متصوفین، قاضیین، مدرسین، جید علماء اس وقت بھی تشریف فرما ہیں۔ عنوان میرے ذمہ جو کرتاس کے اندر لگا، جو مرقوم کیا گیا، وہ تو ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اطاعت امیر بھی لازم ہے۔ یہ جملہ بڑا سنا ہم نے، اللہ کرے کہ اب ہم بھی کرتے ہوئے نظر آئیں، کہہ دیں آمین۔ اطاعت امیر، چاہے امیر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر کیوں مولانا طارق عزیز صاحب آپ بھی تائید کریں گے؟ امیر امیر ہی ہوتا ہے۔ امیر صاحب نے فرمایا بھائی تیرے اتنے منٹ ہیں۔ میں ڈر گیا، پتہ نہیں میرے اتنے منٹ سے مراد کیا ہے۔ میں نے کہا حضرت وضاحت فرمائیے۔ کہنے لگے تیری تقریر کے اتنے منٹ ہیں۔ میں نے کہا جزاک اللہ، پہلے ڈرا دیا تھا تیرے اتنے منٹ ہیں۔ ان باتوں سے 1-2 منٹ اور ضائع ہو جائے۔ جی قائد محترم کہتے ہیں ان باتوں سے 1-2 منٹ اور ضائع ہو گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جو ناموس مصطفیٰ آپ نے اوراق کے اندر محفوظ کیا، اور اصحاب محمد نے ناموس مصطفیٰ کی خاطر جو عملی مظاہرہ کیا، وہ قیامت کی صبح تک نہ کوئی کر سکتا ہے اور نہ کر سکے گا۔ صحیح معنوں کے اندر اصحاب محمد ہمارے لیے مشعل راہ بنے، چاہے وہ صدیق اکبر ہوں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارے شاہ جی فرمایا کرتے ہیں، خطیب اسلام سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ کہ لوگوں پہلے نبیوں پہ نبوت اس لیے مکمل نہ ہوئی کہ ابو بکر جیسا امتی ان کو نہیں ملا۔ مصطفیٰ پہ رب کائنات نے نبوت کو اس لیے مکمل کیا کہ ابو بکر جیسا امتی مل گیا۔ ابو بکر نے ناموس رسالت کی خاطر آپ نے آل بیت کی قربانی بھی دی، اور خود بھی محافظ بن کر میرے مصطفیٰ کے ساتھ نکل پڑے۔ اور ایک تاریخ کی کتاب مجھے یہ بھی بتاتی ہے، جب غار ثور سے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف جب ہجرت والے سفر میں نکلے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چلچلاتی دھوپ میں پسینے سے شرابور ہیں، اور امام کائنات فرماتے ہیں ابو بکر کہاں ہے وہ تیری قیمتی چادر، یمنی چادر جو موتیوں سے جڑی ہوئی تھی؟ آج بات کرنا آسان ہے، عملی طور پہ یہ مظاہرہ کرنا بڑا ہی مشکل ہے۔ زی وقار دوستوں، NTS کے شہینوں، ابابیلوں، صدیق اکبر یہ نہیں کہتا کہ احسان جتلائی نہ ہو جائے۔ امام کائنات فرماتے ہیں وہ چادر کہاں ہے، وہ قیمتی
یہ نہیں کہتے کہ وہ قیمتی چادر میں نے پرسوں رات کو پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ناموس رسالت کی خاطر سوراخ بند کیے تھے. اور امام کائنات فرماتے ہیں محسوس ہوتا ہے ابو بکر تو نے وہ قیمتی چادر ٹکڑے ٹکڑے کر کے سوراخ بند کیے. جا پہلے تو میرا صدیق تھا، آج کے بعد تو عتیق ہے. آج کے بعد تیرا لقب آج کے بعد عتیق بھی پڑ گیا ہے. تو صدیق بھی ہے عتیق بھی ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ایک آیت کے مبارکہ کے اندر یہ فرماتے ہیں، ان نبی پہ الف لام کا جو خوبصورت لاحقہ کیا گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب تمام صفات کے ساتھ اتنا محترم ہے، اگر میں اس کو یوں تعبیر کروں، گویا میرا رب کہتا ہے ان نبی، میرے مصطفیٰ کے زلفوں کا ایک بال مبارک بھی اتنی شان اور عظمت والا ہے، ساری کائنات مل کر منہ مبارک زلف مصطفیٰ کا مقابلہ کر سکتی؟ نبی ایک طرف یہی مجھے میسج مل رہا ہے، علماء کی محفل ہے، میں تو طالب علم ہوں. رب العالمین فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. فرمایا میرا نبی مصطفیٰ وہ خاص نبی، وہ خاص میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا سارے کا سارا جسم کا ہر عضو اور آپ کے بال مبارک، شعر مبارک، ان کا ایک ایک حصہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ عام انسان نہیں، سارے مومنوں سے بڑھ کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان، عزت اور نموس بڑھ کے ہے. فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو مرتا مر تو جاتا ہے لیکن مصطفیٰ کی عزت پہ آنچ آنے دیتا. اے لوگوں، مصطفیٰ فرمائے جاتے ہوئے لوگوں، میں سب کے قرض اتار کے جا رہا ہوں، ابو بکر کا مکروز جا رہا ہوں. فلہذا معلوم ہوا جن لوگوں کو میرے مصطفیٰ کے فیصلے اچھے نہیں لگتے، وہ کوئی بھی ناموس رسالت کے لیے سچے نہیں ہیں، حقیقی نہیں ہیں، چاہے کوئی بھی ہو. جن کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض نظر آتا ہے، تو میرے بھائیوں فرماتے مومنوں سے بڑھ کے عام انسان نہیں، مومنوں کی جانوں سے بڑھ کے مومنوں کو عزیز ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرے مقام پہ رب العالمین نے فرما دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. یہ سورہ حجرات جو 8 قوانین پہ مشتمل ہے، یہ دوسرا قانون ہے، یہ دوسرا قانون سورت کا. رب العالمین فرماتے ہیں مومنوں ایمان والوں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور نہ اس طرح بلایا کرو جیسے تم ایک دوسرے کو آپس میں بلاتے ہو. کَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، ایسی بلند آواز سے
मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की महफिल के अंदर अपनी आवाजें बुलंद न किया करो कि ओ मौला करीम फरमाते हैं अन तहबता आमालुकुम, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे अमाल जाए हो जाएं, नमाजें जाए हो जाएं, हज जाए हो जाएं, इबादत जाए हो जाएं, अमाल जाए हो जाएं, वअंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें पता भी न चल सके। सच्चा एक आशिक़ रसूल जिसकी आवाज कुदरती बुलंद है आ नहीं रहे। कुछ दिन गुजरे, रहमत आलम ने फरमाया वो फुला नहीं आ रहा। इमाम कायनात ने एक वक्त तश्कील दिया, फरमाया जाए जाके पता करे। जाके अब कशफ करके इमाम कायनात ने मालूम न किया कि वो फुला सहाबी क्यों नहीं आ रहे। जब पता किया गया, सहाबी रसूल कहते हैं मेरी आवाज बुलंद है, मैं डर गया इस आयत मुबारका के बाद कि कहीं मेरी इबादत जाए न हो जाए। अब उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो कहते हैं दम बदम पढ़ो दरूद। हजरत भी हैं यहां जिनका ये नजरिया है, इमाम कायनात हाजिर नाज़िर हैं। ऐरा सच्चा मुहिब्बे रसूल, नामूसे रिसालत का सच्चा हीरो सिद्दीक़ अकबर मुसल्ले पे खड़े नहीं हो सकते, पीछे हटने लगते हैं। कहते हैं मुस्तफा की खुशबू आ गई। मुस्तफा जहां मौजूद हो, अबू बकर की शिक्कत नहीं कि वो मुसल्ले पे खड़ा हो। लेकिन इमाम कायनात फरमाते हैं अबू बकर मैं देखने आया हूं कौन तुझे इमाम मानता है कौन नहीं, तू खड़ा हो, ये तेरी जगह है मेरे बाद। इशारा करते हैं इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हजरात ये कहते हैं, हजरत भी हैं यहां मौजूद, या तो हजरात को मुसल्ला छोड़ना पड़ेगा या फिर ये अकीदा छोड़ना पड़ेगा, तब ही नामूसे रिसालत के ये सच्चे दाई बन सकते हैं। अल्लाह मुझे और आपको गुफ्तार से ज्यादा किरदार का गाजी बनाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।